بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کی بک کا صفحہ نمبر ہے 37، پیج نمبر 37۔ لیسن کا عنوان ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ اس سے پہلے آپ حقوق العباد کے متعلق پڑھ رہے ہیں، جس میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق اور میاں بیوی کے باہمی حقوق یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کو رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق پڑھایا جائے گا۔ والدین، اولاد اور شریک حیات یعنی بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے پڑتا ہے، جو آپ کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، آپ کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں۔ اور یہ رشتہ دار جو ہیں یہ دو تین طرح سے ہوتے ہیں، کچھ باپ کی طرف سے، کچھ والدہ کی طرف سے، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کی طرف سے۔ بہرحال یہ سب رشتہ دار ہیں۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہیں تو پورا خاندان محبت اور اپنائیت کی فضا کا اظہار کرتا ہے۔ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے اگر وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں گے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ آئے دن کے جھگڑے خاندانوں کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے ان کے ایک دوسرے سے دوری کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآتی ذی القربی حقہ، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ دار چاہے باپ کی طرف سے ہوں، چاہے ماں کی طرف سے ہوں، چاہے بیوی کی طرف سے ہوں، ان سب کا جو حق ہے وہ ان کو دینا پڑے گا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ ان کی خوشی غمی میں ان کا ساتھ دینا، قرض مانگے تو قرض دینا، خوشی کے مواقع پر مبارکباد دینا، غمی کے مواقع پر ان کی دل جوئی کرنا، ان کی غم گساری کرنا، وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ ملاقات کرنا، ایک دوسرے کے حالات کی آگاہی کرتے رہنا، یہ حقوق ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ترجمہ یہ ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بڑا سخت قسم کا حکم ہے کہ رشتہ دار سے تعلق نہیں توڑنے چاہیے بلکہ تعلقات نبھانے چاہیے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ضرورت مند رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ انہیں غریبوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں ترجیح سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی تم سلوک کرو اس پر انہیں تانے دے کر اپنا اجر و ثواب برباد نہ کرو۔ اپنے رشتہ داروں کو احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دو، ان کی خوشی اور غم میں شریک رہو۔ رشتہ داروں کے ذریعے امداد کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، کام بھی نکل جاتا ہے۔ جبکہ غیروں سے مدد طلب کرنے میں اپنی ہی نہیں خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ اس لیے ایسا نہ ہو
کہ آپ کا رشتہ دار کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے تو پھر یاد رکھیں آپ کے خاندان کی عزت گھٹے گی، بڑھے گی نہیں بلکہ۔ اس لیے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے خاندان کے اندر جو لوگ غریب غربا ہیں آپ نے ہر ممکن ان کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ آج کے لیسن میں آپ کو رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق پڑھایا گیا ہے۔ تو بچوں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اللہ کا بھی حکم ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے۔ تو رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں وہ آپ نے پہلے سن لیے ہیں کہ ان کی خوشی اور غمی کا خیال رکھنا، ان کی ہر ممکن مدد کرنا، اگر حالات مٹھے ہوں ان کو قرض مانگے تو قرض دینا، ان کے ہاں کسی بچے کی شادی ہے ان کی مدد کرنا، عیدین کے موقع پر، خوشیوں کے موقعوں پر ان کا خیال رکھنا اور ہر ممکن ان کی دل جوئی کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے نفرت کریں، ان سے دور ہو جائیں، پھر وہ بیچارے غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اس سے آپ کے خاندان کی اور آپ کی جو عزت ہے اس پر فرق آئے گا۔ تو اسلام نے آپ کو ایک بہترین رستہ بتلایا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ کا مال دے دیں اور بھی وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتے رہیں تاکہ ان کو غربت کا احساس نہ ہو۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سب کچھ جو ہے وہ سمجھ لگ گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔